بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق میں ہم علم کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، آیا علم کی جامع تعریف جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جس کی تشریح فرما رہے ہیں، ان دو تعریفیں آئیں گی، ان دو تعریفوں میں کیا فرق ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان دو تعریفوں کی طرف بڑھیں، ہم تصدیق یقینی کو جان لیتے ہیں کہ تصدیقات یقینیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تصدیق اور تصور یہ تو آپ بخوبی جانتے ہی ہیں، پھر تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ میں تصدیقات یقینیہ کی تعریف کیا ہے۔ تو تصدیق یقینی کی تعریف کی جاتی ہے الاعتقاد الجازم الثابت المطابق بالواقع، وہ اعتقاد جو پختہ ہو، پکا ہو، مضبوط ہو، ثابت ہو اور حقیقت اور واقع کے مطابق ہو۔ جب ہم نے لفظ اعتقاد کہا تو تصور خارج ہو گیا۔ تصور میں اعتقاد نہیں ہوتا، تصور میں ایک ہم خیال لے کر آتے ہیں، اعتقاد نہیں ہوتا۔ اعتقاد کہا، تصور خارج ہوا۔ ان ہر ایک شق اور ہر ایک قید کا یہاں پر معنی ہے۔ جب ہم نے الجازم کہا تو الجازم سے ظن خارج ہو گیا، چونکہ ظن کے اندر جزم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے الثابت کہا، الثابت، تو جب الثابت کہا تو تثبت سے تقلید کو خارج کر دیا گیا کہ اگر تقلید ہو تو وہ ثابت نہیں ہوتی، وہ تو غیر کی تقلید کی جا رہی ہوتی ہیں۔ الثابت کی قید لگا کر تقلید کو خارج کیا گیا۔ المطابق بالواقع کہہ کر جہل مرکب کو خارج کیا گیا، چونکہ جہل مرکب مطابق بالواقع نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اعتقاد کہا، اعتقاد سے تصور خارج ہوا، جازم سے ہم نے ظن کو خارج کیا، اور الثابت سے تقلید کو، المطابق بالواقع کہہ کر ہم نے جہل مرکب کو خارج کر دیا۔ احتمال غیر ہمارے عقیدے میں، اعتقاد میں ہوگا یا نہیں؟ اگر تو نہ ہو تو وہ جزم کہلائے گا۔ اگر احتمال غیر نہ ہو اعتقاد میں تو اس کو ہم جزم کہتے ہیں اور وہ اعتقاد جازم بن جاتا ہے۔ پھر وہ اعتقاد جازم مطابق بالواقع ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر واقع کے مطابق ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو وہ جہل مرکب کہلاتا ہے۔ پھر اگر ہمارا اعتقاد جازم مطابق بالواقع ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ زوال کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ زوال کو قبول کرے تو یہ تقلید کہلاتا ہے، چونکہ اس میں تثبت نہیں ہوتا، اور اگر زوال کو قبول نہ کرے تو وہ یقین ہے۔ یہ تب ہے جب احتمال غیر نہ ہو۔ لیکن اگر احتمال غیر ہو اعتقاد جازم میں، ہمارے اعتقاد میں احتمال غیر ہو تو پھر دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ غیر کے احتمال اس میں جانبین، یعنی جانب اول اور جانب دوم جو ہے، جانب ایک جانب دوم دونوں جو ہیں مساوی ہوں گی یا نہیں۔ اگر تو مساوی ہو تو اس کو شک کہا جاتا ہے، لیکن اگر مساوی نہ ہو، ایک طرف راجح ہو اور دوسری طرف مرجوح ہو، تو جانب راجح کو ہم ظن غالب کہتے ہیں اور جانب مرجوح کو ہم وہم کہہ دیتے ہیں۔ تو تصدیق یقینی کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ اعتقاد جازم جو ثابت ہو اور حقیقت کے مطابق، واقع کے مطابق ہو، وہ تصدیق یقینی کہلاتا ہے۔ تصدیق یقینی کو جاننے کے بعد وہ اسباب العلم، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ماتن فرما رہے ہیں وہ اسباب العلم للخلق ثلاثہ، مخلوقات کے لیے اسباب علم تین ہیں۔ اب اسباب علم جب کہا تو ضروری ہے کہ علم کی تعریف کی جائے، تو ہمارے شارح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ علم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، علم کی، جس آدمی کے اندر یہ علم کی صفت قائم ہو جائے، پیدا ہو جائے، یا جو آدمی اس صفت سے متصف ہو جائے،
اس کے سامنے وہ چیز قابل ذکر بھی ہو سکتی ہے اور الفاظ میں قابل تعبیر بھی ہو سکتی ہے. یعنی جس آدمی کے اندر علم آ جائے اس کے سامنے وہ چیز قابل ذکر اور قابل تعبیر لفظی ہو کر منقح ہو کر سامنے آ جائے. یہ اس پوری پہلی تعریف کا خلاصہ ہے. چاہے وہ چیز جو ہم الفاظ میں تعبیر میں لا رہے ہیں وہ معدوم ہو یا موجود ہو. جس بندے میں یہ صفت علم قائم ہو جائے وہ مذکور کی یعنی وہ اپنی اس صفت علم کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکور کو منکشف کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے اور اس کو تعبیر میں الفاظوں کی لڑی میں پرو سکتا ہے. اب یہ تعریف کن کن چیزوں پر شامل ہوئی کہ ادراک اگر ہمیں کسی چیز کا حواس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، کسی بھی چیز کے ادراک ہمیں حواس خمسہ سے ہو جائے یا عقل سے ہو جائے، ادراک ہو جائے کسی چیز کا، تصور بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی چیز کا ہمیں ادراک ہو جائے عقل سے یا حواس سے، تو اس کو ہم الفاظ میں بیان کریں یا اس کو اس مذکور کو جو ہمارے ذہنوں میں جو چیز آئی ہے اس کو ہم انکشاف یا تجلی میں لے آئیں، اس کو ہم واضح کر دیں، یہ علم کہلائے گا. اب ادراک حواس، ادراک عقل، تصورات ہوں، تصدیقات یقینیہ ہوں، غیر یقینیہ ہوں، ان سب پر علم کا لفظ بولا جا رہا ہے اور یہ بولا جانا درست ہے. آئیے اس تعریف کو ہم مزید دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ، علم کے اسباب اور علم ایسی صفت ہے يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ کہ علم کے ذریعے سے منکشف ہو جاتا ہے. مذکور یتجلی باب تفاعل سے ہے، منکشف ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. لمن قامت ہی بہ، اس شخص پر جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہوتی ہے. لمن قامت ہی بہ، یہ علم کی صفت جس شخص کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے اس پر وہ مذکور واضح ہو جاتا ہے. ای یتضح، یعنی روشن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. ویظہر، اور ظاہر ہو جاتا ہے. ما یذکر، وہ چیز جس کو ذکر کیا جانا ممکن ہو، جس کو ذکر کیا جا سکے، جس کو بیان کیا جا سکے، واضح اور ظاہر ہو جائے گی وہ چیز جس کا ذکر کیا جا سکے. وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہو، أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ، کہ اس کو تعبیر میں لایا جا سکے، اس سے تعبیر کی جا سکے، الفاظ میں اس کو پرویا جا سکے، اس کو بیان کیا جا سکے. ممکن ہو اس کو تعبیر میں لانا. موجوداً كان أو معدوما، چاہے وہ چیز موجود ہو، اپنا وجود دنیا میں رکھتی ہو، او معدوما، چاہے وہ چیز یعنی وہ مذکور معدوم ہو اور اس کا کوئی وجود نہ ہو. مزید فرماتے ہیں ہمارے شارح رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تعریف یشمل ادراک الحواس و ادراک العقل من التصورات والتصدیقات الیقینیۃ وغیر الیقینیہ، کہ یہ تعریف شامل ہو گئی حواس کے مدرکات کو، یعنی ہم ہاتھ سے چھو کر، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان سے چکھ کر جن چیزوں کا ہم علم حاصل کرتے ہیں ان چیزوں پر بھی علم کا لفظ بولا جانا درست ہے. وَإِدْرَاكَ الْعَقْلِ، اور عقل سے جن چیزوں کا ہم ادراک کرتے ہیں تو عقل کے مدرکات پر بھی لفظ علم کا بولا جانا درست ہے. من التصورات، چاہے یہ مدرکات تصورات ہوں یا تصدیقات یقینیہ ہوں یا غیر یقینیہ ہوں، ان سب پر لفظ علم کا بولا جانا ممکن ہے اور درست ہے. حواس کے ادراک بھی علم کہلایا. جیسے ہم نے پاکستان کی کسی تاریخی جگہ کو دیکھ لیا، ہم نے شاہی مسجد دیکھ لی لاہور کی، یا فیصل مسجد دیکھ لی اسلام آباد کی. اب یہ ایک فیصل مسجد ہم نے کوئی حکم نہیں ثابت کیا، یہ تصور ہے، اور یہ علم ہمیں حاصل ہوا تھا کس سے؟ آنکھ سے دیکھ کر تصور حاصل ہوا، اور ہم نے اس تصور کو حاصل کیا آنکھ کی رؤیت سے، حاسہ رؤیہ سے. ہم نے لال فیصل مسجد کو دیکھ لیا، شاہی مسجد کو دیکھ لیا، لال مسجد کو دیکھ لیا، تو یہ ایک علم کہلایا، تصور ہے. اور یہ چیز چونکہ واضح ہوتی ہے، منکشف ہوتی ہے، تو لہذا درست ہوا کہ تصورات پر بھی علم کی تعریف صادق آ جائے. اور پھر تصدیقات کی دو قسمیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، ایک تصدیقات یقینیہ اور ایک غیر یقینیہ. تصدیقات یقینیہ کی تعریف میں سبق کے آغاز میں ہی بیان کر چکا ہوں، اس پر لفظ علم بولا جانا درست ہے. جبکہ غیر یقینیہ تصدیقات جو ہیں جیسے ظنیات، شکیات، وہمیات، تو ان
ظن پر، شک پر، وہم پر، ان پر بھی لفظ علم کا بولا جانا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ تجلی یعنی وہم، شک اور ظن، اس کا بھی انکشاف ہوتا ہے. ظن بھی ظاہر ہوتا ہے، منکشف ہوتا ہے، متجلی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. لہذا تصدیقات غیر یقینیہ پر بھی انکشاف کے پائے جانے کی وجہ سے علم کی تعریف کا صادق آنا درست کہلائے گا. بخلاف قولہم، اب یہ تعریف تو جامع ہوئی، تمام چیزوں کو شامل ہوئی. بخلاف قولہم، برخلاف ان علماء کی قول کے، یعنی دوسری تعریف کے. وہ کیا ہے؟ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ علم صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض. علم ایسی صفت ہے جو تمیز کو واجب قرار دیتی ہے، لازم قرار دیتی ہے. صفت ایسی صفت ہے جو ایسی تمیز کو ثابت کرتی ہے. علم ایسی صفت ہے جو ایسی تمیز کو ثابت کرتی ہے، لا يحتمل النقیض، جس کا توڑا جانا ممکن نہ ہو، جو اپنے توڑ کو قبول نہیں کرتی، جس کا نقیض، جس میں نقیض کا احتمال نہ ہو. اب یہ تعریف آیا، یہ تعریف بھی ان تمام چیزوں کو یعنی تصورات، تصدیقات یقینیہ، غیر یقینیہ، ان سب کو شامل ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا، یہ تعریف اگرچہ ادراک حواس کو تو شامل ہے، ادراک حواس کے مدرکات ان کو تو شامل ہے، بناء على عدم التقیید بالمعانی، ایک ہوئے مدرکات اور ایک ہوئے معانی. تو فرمایا کہ حواس کے مدرکات کو یہ تعریف شامل ہے، کیونکہ یہ ایسی تمیز کو، علم وہ صفت ہے جو ایسی تمیز کو ثابت کرے جو نقیض کا احتمال نہ رکھتی ہو. لہذا ہمیں جو حواس سے، رؤیت سے، سمع سے، یا مس سے، چھونے سے، یا حاسہ شامہ، سونگنے سے، چکھنے سے جو ہمیں مدرکات حاصل ہوتے ہیں، ان کی نقیض ممکن نہیں ہوتی. کس طریقے سے؟ اگر ایک چیز میٹھی ہے، شہد میٹھا ہے، تو اب اس شہد کو ہم کڑوا کیسے کریں گے؟ یہ تو میٹھا ہے، اس کو توڑ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ شہد کڑوا ہو جائے. اس کے لیے ہاں کوئی اور چیز ہوگی، اس کی صفت ہی کڑواہٹ ہوگی، تو وہ کڑوی ہی ہوگی، اس کو آپ میٹھا کیسے کریں گے؟ تو یہ نقیض کے اعتماد نہیں رکھتے، یہ ایسے مدرکات کو شامل ہے. بناء علی عدم التقیید بالمعانی، یہ تعریف تصورات کو شامل ہے اس بنا پر، اس پر مبنی کرتے ہوئے، علی عدم التقیید بالمعانی، کہ ہم اس تعریف کو معانی کی قید نہ لگائیں، معنی کی قید کے ساتھ نہ لائیں. علی عدم التقیید بالمعانی، کہ لفظ معانی کی قید نہ لگائیں اس تعریف میں. بعض علماء نے معانی کی قید لگائی ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر ہم معانی کی قید نہ لگائیں تو یہ حواس کے جو مدرکات ہیں ان کو شامل ہو جائے گی. وللتصورات، اور یہ تعریف تصورات کو بھی شامل ہوگی. ایک تو حواس کے مدرکات کو، پھر مزید فرمائیں کہ تصورات کو بھی شامل ہوگی. بناء، کیوں؟ اس لیے کہ علی انہا لا نقائض لها، یہاں پہ کہا گیا کہ یہ وہ صفت ہے علم لا يحتمل النقیض، جو نقیض کے احتمال نہیں رکھتی، اور تصورات کو بھی یہ تعریف شامل ہے اس بنا پر، علی انہا لا نقائض لها، کہ ان تصورات کے لیے بھی کوئی نقیض ممکن نہیں ہے. پاکستان یا کراچی، اسلام آباد، فیصلہ، اگر ہم کوئی تصور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تصور ہم لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مدرسہ.pk، اب یہ ایک تصور قائم ہو گیا، اب اس کی نقیض کیا آئے گی؟ تصورات کی بھی نقیض نہیں آتی، علی ما زعموا، جیسے کہ ان علماء نے گمان کیا ہے. لیکن یہ تعریف لا يشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، لا يشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، کہ یہ تعریف شامل تو ہوگی تصدیقات یقینیہ کو، لیکن غیر یقینیہ کو یہ تعریف شامل نہیں ہوگی. تصدیقات یقینیہ میں بھی تعارض نہیں ہے، جیسے کہ اللہ قدیر والاسلام حق، یہ تصدیق یقینی ہے، اس کی نقیض ممکن نہیں ہے. لیکن تصدیقات غیر یقینیہ، لہذا ان کی نقیض تو ممکن ہے. تصدیقات غیر یقینی جیسے ہم نے کہا ظن، وہم، شک، لہذا ان کی نقیض ممکن ہے. لہذا یہ تعریف جس میں نقیض کے احتمال نہ ہو، تو یہ تعریف لا یشمل، شامل نہیں ہوتی، غیر الیقینیات من التصدیقات، یعنی تصدیقات یقینیہ کو تو شامل ہے کہ اس کی نقیض نہیں آتی، لیکن تصدیقات غیر یقینیہ اس کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تصدیقات غیر یقینیہ کی نقیض کا آنا ممکن ہے. اب یہ دو تعریفیں یہاں پر ہم نے پڑھ لی. ان دو تعریفوں کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک توجیہ بیان فرمائیں گے
اور ایک احتمال لے کر آئیں گے اور ایک توجیہ سے ان دونوں تعریفوں کو ایک ہی پیٹرن پر یا ایک ہی منہج پر لے آئیں گے اور ایک ہی نقطے پر جمع فرما دیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ دونوں تعریفیں ان میں کوئی تعارض نہ رہے۔ پہلی تعریف جامع ہوئی، وہ تصور کو بھی شامل ہے، وہ یقینیہ کو بھی، تصدیقات یقینیہ کو بھی شامل ہے، تصدیقات غیر یقینیہ کو بھی شامل ہے، چونکہ وہاں پہ لفظ تجلی شرط قرار دیا گیا، تجلی، اور یہ تجلی انکشاف ان تمام چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری تعریف میں ہم نے شرط لگا دی کہ بھئی جو علم وہ صفت ہے جو ایسی تمیز کو ثابت کرے جس تمیز کی نقیض ممکن نہ ہو، لہذا نقیض تصورات کی نہیں آتی، حواس کے مدرکات کی نہیں آتی، تصدیقات یقینیہ کی نقیض نہیں آتی، لیکن تصدیقات غیر یقینیہ کے اندر نقیض کا احتمال باہر کیف ہے ہی ہے، جیسے شک ہے، ظن ہے، وہم ہے، لہذا اس کا توڑ ممکن ہے، اس کی نقیض کے لایا جانا ممکن ہے۔ اب ان دونوں تعریفوں میں تعارض ہوا، کون سی جامع ہے اور کون سی جامع نہیں ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک توجیہ بیان فرماتے ہیں، هذا ولكن ينبغي ان يحمل التجلی على الانکشاف التام، فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، لیکن چاہیے کہ تجلی کو محمول کیا جائے علی الانکشاف التام، مطلقاً یا مکمل انکشاف پر، الذي لا يشمل الظن، وہ مکمل اور تام انکشاف، ظہور، تجلی جو کہ ظن کو شامل نہ ہو، چونکہ ظن کے اندر تجلی کیا ہوتی ہے؟ واضح نہیں ہوتی، واضح انکشاف تو ہوتا ہے لیکن تام نہیں ہوتا۔ ظن کے اندر ہم ایک طرف اگر ظن کو لا رہے ہیں، ظن غالب بھی ہو تو دوسری طرف مرجو پلڑا آئے گا، ایک جانب ظن غالب ہوگا اور اس کی مخالف جانب یعنی 75% جو ہوگا وہ ظن غالب بن جائے گا اور باقی 25% جو ہوگا وہ مرجوح جانب بن جائے گی۔ تو لیکن اگر ہم انکشاف کے اندر تام کی قید بڑھا دیں، انکشاف تام، تو وہ ظن کو شامل نہیں ہوگا، لہذا دونوں تعریفیں تصدیقات غیر یقینیہ پر شامل نہیں ہوں گی اور وہ تصدیقات یقینیہ اور تصورات کو شامل ہوں گی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ علم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو تصورات ہوں یا تصدیقات یقینیہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے ان يحمل التجلی على الانکشاف التام، کہ تجلی کو انکشاف تام پر محمول کیا جائے، الذي لا يشمل الظن، جو ظن کا احتمال ظن پر شامل نہیں ہوتی، لأن العلم عندهم مقابل للظن، چونکہ ان علماء کے نزدیک علم ظن کے مقابل ہے، علم عندهم مقابل للظن، ظن کے مقابل ہے، لہذا ظن علم نہیں کہلاتا اور یقین علم کہلاتا ہے، تصدیقات یقینیہ علم کہلاتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ اعتقاد ہو، جازم ہو، ثابت ہو، مطابق بالواقع ہو، جہل مرکب نہ ہو۔ جہل مرکب کو جہل مرکب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جہالتین کا اجتماع ہوتا ہے، ایک بندہ نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، لہذا یہ جہل مرکب ہوا۔ تقلید بھی نہ ہو، تقلید علم نہیں کہلاتی، ثابت ہو اور اس میں ظن بھی نہ ہو بلکہ جازم ہو، اور تصور بھی نہ ہو بلکہ اعتقاد کامل ہو، لہذا تصدیقات یقینی یہ علم ہے۔ باہر کے تصورات بھی علم ہیں لیکن ظن کو یہ تعریف شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ انکشاف کے اندر تام کی صفت آپ نے کہاں سے یہ قید کیوں بڑھا دی، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جب مطلق کو مطلق لایا جاتا ہے، یعنی المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل، جب مطلق کو مطلق بیان کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ تجلی کو یعنی انکشاف کو مطلقاً ہی بیان کیا گیا اور اس سے ہم فرد کامل انکشاف تام ہی مراد لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔